السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم ڈسکس کریں گے کانسٹیٹیوشن کی امپورٹنس اور آبجیکٹیو ریزولوشن 1949۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، انسان جب اس دنیا میں آیا تو اس کے بعد وہ سب سے پہلے گروہوں اور پھر قبیلوں میں تقسیم ہوتا گیا۔ یہی قبائلی نظام بعد میں ریاست، مملکت، ملک کے طور پر ابھرنے لگے، جس کے اندر ڈیفرنٹ کلچرز، ڈیفرنٹ لینگویجز کے لوگ ایک ساتھ رہ کر ایک معاشرے کے طور پہ آگے بڑھنے لگے۔ اب اگر بات کریں ہم کسی بھی انسانی معاشرے کے آگے بڑھنے کی، تو وہ تب تک ممکن نہیں ہے جب تک وہ کسی ایک قانون یا حدود کے اندر رہتے ہوئے اپنے اپنے کاموں کو سر انجام دیں۔ یہیں سے آئین یا قانون کی ضرورت پیش آئی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے متعدد پیغمبروں کے ذریعے انسانوں کو حدود و قیود کا بتایا کہ کس طریقے سے اور کس زاویے میں وہ اپنی زندگی گزار سکتے ہیں۔ ٹھیک اسی طریقے سے ملک چلانے کے لیے بھی قانون کا ہونا ضروری ہے۔ پاکستان بننے کے بعد تقریباً 2 سال کے عرصے تک پاکستان میں قانون کے متعلق مختلف جمع گوئیاں ہوتی رہی کہ کون سا قانون، کس طریقے سے قانون بنایا جائے گا اور قانون میں کون کون سی چیزیں شامل ہوں گی، جس کے جواب میں اس وقت کی اسمبلی اور جناب لیاقت علی خان صاحب نے ایک قرارداد اسمبلی میں پیش کی، جسے ہم قرارداد مقاصد یا آبجیکٹیو ریزولوشن کے نام سے جانتے ہیں۔ اس ریزولوشن کا مقصد اسمبلی بالخصوص اور عوام بالعموم کو یہ بتانا تھا کہ اس ملک کا قانون کس طریقے سے فریم کیا جا رہا ہے اور اس قانون کے اندر کیا کیا چیزیں شامل ہوں گی۔ اگر میں بات کروں آبجیکٹیو ریزولوشن کی، تو اس کی اہمیت پاکستان کے آگے بڑھنے والے تینوں قانونوں میں، یعنی جو تینوں قوانین پاکستان میں بعد میں بنائے گئے، جو کہ ایک کے بعد ایک منسوخ ہوتے گئے اور پھر ایک نیا قانون وجود میں آتا رہا، جیسے کہ 1956، 1962 اور پھر 1973 کا قانون، جو کہ آج تک نافذ العمل ہے۔ اس کے اندر قرارداد مقاصد کو افتتاحیہ کے طور پر شامل کیا گیا، جبکہ 1973 کے قانون میں ایک ترمیم کے بعد قرارداد مقاصد کو 1973 کے قانون کا لازمی جز ہی بنا دیا گیا۔ قرارداد مقاصد کے اندر سب سے پہلے تو اس بات کا اعادہ اور اعلان کیا گیا کہ تمام تر حاکمیت اللہ تعالیٰ کی ہی ہے، اور اسمبلی میں جو ممبران منتخب ہو کر آئے ہیں اور جو حکومتی ممبران ہیں، وہ اللہ کی متعین کردہ حدود کے اندر ہی اپنے اختیارات کا استعمال کریں گے اور اس سے تجاوز نہیں کریں گے۔ دوسرا زور جو قرارداد مقاصد کے اندر دیا گیا وہ یہ دیا گیا کہ ملک کے اندر تمام مسلمانوں کو اپنی مذہبی آزادی حاصل ہوگی، لیکن مسلمانوں کی مذہبی آزادی کے ساتھ ساتھ اقلیتوں کو بھی ان کا مذہب پریکٹس کرنے کی مکمل آزادی دی جائے گی، یعنی کہ مائنورٹیز اپنے حساب سے اپنی زندگی گزار سکیں گے۔ ریاست اقلیتوں کو بھی اور مسلمانوں کو بھی ان کی مذہبی آزادی دینے کی پابند ہوگی۔ ساتھ ہی ساتھ 1949 کی ریزولوشن یعنی کہ آبجیکٹیو ریزولوشن کے اندر اس بات کا بھی اعادہ کیا گیا کہ ملک میں وفاقی طرز حکومت کو قائم کیا جائے گا، جیسے کہ قائد اعظم بھی مختلف مقامات پر اس بات کا اعلان کر چکے تھے کہ پارٹیشن سے پہلے بھی اور پارٹیشن کے بعد بھی، کہ اس خطے میں جو حکومت ہے اسے وفاقی طرز کی حکومت بنایا جائے۔ تو اسی چیز کا اعادہ 1949 کی اس قرارداد مقاصد میں بھی کیا گیا کہ پاکستان میں وفاقی طرز حکومت کو قائم کیا جائے گا، جبکہ صوبوں کو مکمل صوبائی خود مختاری دی جائے گی۔ تمام انسانی بنیادی حقوق کا بھی مکمل خیال رکھا جائے گا اور بنیادی انسانی حقوق کسی بھی طور متاثر نہ ہوں یا سلب نہ کیے جا سکیں۔ اس ضمن میں جوڈیشری یعنی کہ عدلیہ کو بھی خاص اختیارات دیے جائیں گے کہ عدلیہ انسانی حقوق کی پامالی کی صورت میں خود سے ایکشن لے کر ان کا سدباب کر سکے اور قانون کے حساب سے عمل درآمد کروا سکے۔ 12 مارچ 1949 میں قرارداد کے پاس ہونے کے بعد ایک کمیٹی فارم کی گئی کہ جس کے ذمہ یہ کام لگایا گیا کہ ملک میں قانون کا مجوزہ تیار کرنے کے بعد اسے اسمبلی سے پاس کروا کر نافذ کروانا ہے، لیکن وہ کمیٹیز بھی پے در پہ بنتی رہیں، چینج ہوتی رہیں، یہاں تک کہ گورنر جنرل غلام محمد صاحب نے اس کانسٹیٹیوشن اسمبلی کو، جو کہ پاکستان بننے سے پہلے 1946 کے الیکشنز میں وجود میں آئی تھی، اسے برخاست کر دیا اور قانون بننے کا یہ سلسلہ یہیں پر اختتام پذیر ہوا، جس کے بعد پہلا قانون بننے میں مزید چند سال لگے اور پہلا قانون سن 1956 میں
بنایا گیا۔ اسمبلی 1949 کی قرارداد کے بعد بھی 1954 تک قانون بنانے کے عمل میں ہی رہی اور قانون نہ بنا سکی، جس کا جواز بناتے ہوئے اس وقت کے گورنر جنرل جناب غلام محمد صاحب نے اسمبلی کو برخاست کر دیا اور یہ پلی لی کہ چونکہ یہ اسمبلی 7 سال کے اندر بھی قانون کا مجوزہ بنانے سے قاصر ہے، تو اس صورت میں اس اسمبلی کو برخاست کر دینا بہتر ہے، جبکہ اس کے بعد دوبارہ الیکشنز کروا کر نئی اسمبلی فارم کی جائے گی جو کہ پھر قانونی مسودہ بنانے کی اہل قرار پائے گی۔ جس کے جواب میں اس وقت کے اسپیکر جناب مولوی تمیز الدین صاحب نے ایک پٹیشن سندھ ہائی کورٹ میں فائل کی تھی کہ جی اسمبلی کو دوبارہ بحال کیا جائے، جو کہ سندھ ہائی کورٹ نے مولوی تمیز الدین کے حق میں فیصلہ دے بھی دیا تھا، لیکن غلام محمد صاحب کی یہی پلی کہ 7 سال میں بھی قانون نہ بنانے کی وجہ سے اسمبلی کو برخاست کیا گیا ہے، اس وقت کی سپریم کورٹ نے سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ معطل کرتے ہوئے غلام محمد صاحب کے حق میں فیصلہ دیا، جس کے بعد قانون بننے کا عمل ایک بار پھر تعطل کا شکار ہوا۔ جبکہ 1955 میں پھر غلام محمد کی سربراہی میں بننے والی اسمبلی نے دوبارہ قانون بنانے کا عمل شروع کیا، جو کہ 1956 میں مکمل ہوا اور 1 سال کے قلیل عرصے میں اس اسمبلی نے اس ملک کا پہلا قانون بنایا۔ اسٹوڈنٹس، آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے شکریہ۔